حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج بات کریں گے بی بی کی شان میں کچھ قصیدے اور کچھ نوحے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں نوحہ خوان منقبت گزار بلال حسن موجود ہیں۔ کچھ کلام ان سے ہم سنیں گے اپنے ناظرین کے لیے، اور ان سے جانیں گے کب سے وہ اس عزائے فرش عزا فرش ولا میں مصروف ہیں اور کتنے برس گزر چکے ہیں ان کو یہ کلام پڑھتے ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے کہ آپ ان خاص ایام میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی تفصیلات بتائیں کہ یہ جو سلسلہ آپ کا شروع ہوا پڑھنے کا، کلام کس طرح شروع ہوئے، نوحہ سے شروع کیا یا منقبت سے شروع کیا؟ کیونکہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے ایک سلسلہ ہے عزاداری کا اور سوزخانی کا اور ہر طرف سے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات۔ اچھا، پڑھتا تو میں بچپن سے آ رہا ہوں، شوق شروع سے ہی تھا مجھے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ خاندانی ایک ہے ہمارے یہاں، والد صاحب بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہیں جی، واہ۔ اور ماموں پڑھتے ہیں، تایا چاچو سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان کو دیکھ دیکھ کے سن کے بس ایسے ہی پڑھتے گئے، بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بس یہ سلسلہ گھر سے جب ایسا ہی ہوتا ہے، جس گھر میں فرش عزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس گھر کے بچے ضرور سیکھتے ہیں، اور بچپن سے جب عزاداری کا ایک دیکھتے ہیں ماحول تو وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کلام جو آپ نے مطلب کہیں ممبر پہ پڑھا، یاد ہے کہ کس طرح پڑھا اور کیا اس وقت فیلنگس تھیں، کیسا لگا؟ پہلا کلام یہ یاد تو نہیں ہے کہ ممبر پہ پڑھا، کہاں پڑھا، مجلس میں پڑھا۔ بس ہاں ایسے پڑھتا رہتا تھا چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں، اور جو بھی عزاداری، گھر کی عزاداریاں جو ہوتی تھیں بالکل اس میں بہت پڑھا ہے، اور بس ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ لوگ بلا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے بی بی کی شان میں کچھ بھی کلام پیش کریں، وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ چلیں، میں بطور فضائل بی بی کی بارگاہ میں بالکل 2 سے 3 اشعار بی بی کی شان۔ وہ گھر کے جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے، سبحان اللہ۔ وہ گھر کے جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے، اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے۔ شعر بطور خاص۔ چاندی کا کیا ہے فیضا اگر فاطمہ کہیں، سبحان اللہ۔ چاندی کا کیا ہے فیضا اگر فاطمہ کہیں، میٹی میٹی بھی تیرے ہاتھ میں سونا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے۔ آ جاتا ہے بطول کی
چوکھٹ پہ جبرائیل جب چاہتا ہے عرش مولا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے۔ شعر دیکھے گا خبر بھائی؟ بالکل عطا ہو۔ اے ذوالفقار کون سی آنکھیں ہیں تیرے پاس، سبحان اللہ۔ اے ذوالفقار کون سی آنکھیں ہیں تیرے پاس، محشر تلک کا ہے تجھے شجرا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے۔ دو لفظ پڑھ لیے تو یہ عالم غرور کا، دو لفظ پڑھ لیے تو یہ عالم غرور کا، ملا ملا یہ چاہتا ہے کہ مولا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے۔ ایسے ہے حر کے ماتھے پہ رومال فاطمہ، ایسے ہے حر کے ماتھے پہ رومال فاطمہ، کعبے پہ جیسے کعبے کا پردہ دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پروردگار عالم آپ کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا کرے۔ ناظرین، ہم ان خاص ایام میں جو کہ بی بی سے منسوب ہیں، اس میں ہم کلام بلال حسن سے سن رہے تھے، اور ناظرین یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ خاص ایام ہیں جس میں بی بی مرثیہ کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب مجھ پہ ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر ڈھائے جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ بی بی کا مرثیہ تھا، اور بی بی آخری ایام میں یہ مرثیہ کہتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی، اور ہم فرش عزا فرش ان خاص ایام میں جو کہ ایک پورے مہینے کا سلسلہ اب اختیار کر چکا ہے، اور اس میں جگہ جگہ مجلسوں کا اہتمام ہے۔ ہر گھر میں فرش عزا، جس گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ہر گھر میں بی بی کی ان عادت کے ایام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ایام فاطمیہ کی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بلال حسن، آئیے چلتے ہیں ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ جی بلال، ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے کلام پیش کیا۔ تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے آپ کے یہاں فیملی میں، اور آپ کو بچپن سے یہ سلسلہ اور شوق کا سلسلہ جو کہ اچھا، تو جب بچپن سے جب شروع ہوا سلسلہ، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ جو سکھا رہی ہوتی ہیں تو مدر سکھا رہی ہوتی ہیں یا فادر آپ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا کس کا زیادہ رول تھا کہ اب یہ والا تم نے کلام پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے، بچپن سے جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو؟ جی رول تو دیکھیں دونوں کا ہی تھا، لیکن امی نے بہت زیادہ کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ماشاءاللہ سے بہت پڑھتی ہیں، اچھی خانوں میں ماشاءاللہ، اور پورے محرم ماشاءاللہ سے وہ 2 مہینے 8 دن بزی رہتی ہیں۔ کیا بات ہے۔
تو بس جو بھی کلام ہوتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا، وہ بھی بتاتی تھیں، پھر ان کے سناتے تھے ان کو بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ بھائی. جی بابا کو بھی سناتا تھا، اور پھر پہلے مطلب جہاں پہ بھی پڑھنا ہوتا تھا، پڑھنے جانا ہوتا تھا، پہلے بابا اور امی کو سناتا تھا، پھر اس کے بعد جب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر جا کے پڑھتا تھا. پہلے سے تیاری ہوتی تھی کہ بھائی یہ آج کلام پڑھنا ہے آپ نے. جی جی ایسا ہی. اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، تاریخ کی مناسبت سے، کیونکہ بہت سے میں نے سلام گزار بھی ایسے دیکھے ہیں کہ تاریخوں کے جو پڑھتے ہیں بہت سے بالکل تاریخ سے ہٹ کر پڑھتے ہیں. تو ایک ہی سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی مناسبت سے مجلس ہوتی ہے تو اسی کی مناسبت سے، جیسے اب یہ خاص ایام بی بی سے منسوب ہیں تو جگہ جگہ مجلسیں ہوں گی، تو اس میں آپ جو ہیں بی بی کے فضائل و مصائب کے یہی اسی طرح ہی سلسلہ ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا. ایام فاطمیہ چل رہا ہے، جو بھی جس مناسبت سے بھی محفل مجلس ہوتی ہے تو اسی مناسبت سے کوشش ہوتی ہے کہ اسی کی مناسبت سے ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو ابھی کچھ اور کوئی کلام ہمارے ناظرین کو آپ سنانا چاہیں تو اگر آپ کے پاس. میں ایام فاطمیہ بطور مصائب جی میں بالکل بی بی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. بالکل. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بطول رو پڑی فضا کو، یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو، یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، تماچ کھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو، یہ بتاتے ہوئے نہ جان کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم، سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو، یہ بتاتے ہوئے بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی، کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو، یہ بتاتے ہوئے ابو الحسن کو تھا پٹکے سے میں نے باندھا ہوا، مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا،
زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے، خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے، میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی، تمام پسلیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری لئی نے مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بلال حسن موجود ہیں اور بے انتہا خوبصورت کلام وہ پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ خاص ایام ہیں، فرش عزا پر آپ ضرور جائیے اور مولا حسین، مولا حسن، بی بی زینب پنجتن کی بارگاہ میں پرسہ ضرور پیش کیجیے، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جدہ کا پرسہ ضرور پیش کیجیے۔ اپنے میزبان خواجہ رضا نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔